جب آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جانے کے بعد رویا کرو، یا اللہ، شکر ہے کہ مجھے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ جس گھر کے بچے آپ کی عزت نہیں کرتے تو سمجھ جائیں اس گھر کے بڑے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتے۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ اگر گھر اچھا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، رشتے کی خوبصورتی ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ دنیا کی اس بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ بچے کو جب تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ کبھی کبھی کسی اپنے سے ایسا درد ملتا ہے کہ آنکھ میں آنسو تو نہیں آتے مگر دل بہت روتا ہے۔ نہ جانے کون سی شہرت کا غرور ہے انسان کو، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، جب آپ مخلص ہوں اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تو آپ لوگوں کو نہیں کھوتے بلکہ لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ درختوں پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام: درخت آہستہ آہستہ اپنے پھل سے محروم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے خونی رشتوں سے۔ ہر چیز کے بدلنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن انسان کب بدل جائے یہ کسی کو نہیں پتا۔ انسان اتنا بھٹک گیا ہے کہ اسے اپنی قبر کے معاملات کا پتہ نہیں، لیکن دوسروں کے جہنم جانے کا پورا یقین رکھتا ہے۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کبھی بھی کسی کو کمتر نہ سمجھنا، کیونکہ 5 روپے کا پین بھی 5 کروڑ کا چیک سائن کرنے کا کام آتا ہے۔ جن جائیدادوں کو بنانے کے لیے حرام حلال کی تمیز بھول بیٹھے ہو، اسی گھر سے جاتے ہوئے چارپائی بھی نہیں ملے گی، وہ بھی مسجد سے لائی جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا، جو اپنے ہوتے ہیں وہ رونے کہاں دیتے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن اللہ کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کرنا ہے۔ نفرتوں کے شہر میں چالاکیوں کے ڈیرے ہیں، یہاں لوگ وہ رہتے ہیں جو تیرے منہ پہ تیرے اور میرے منہ پہ میرے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ ممکن ہے جو تم چاہ رہے ہو وہ تمہیں تمہاری اگلی دعا پر ہی مل جائے۔ کیا تمہیں معجزوں پہ یقین نہیں؟ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ گفتگو احتیاط سے کیجیے، آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہیں۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں، چاہے آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنا پڑے۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے، اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں، کبھی دل بھی دھو لیا کریں۔ نفرتیں بھی تو وبا کی طرح پھیل رہی ہیں۔ تمہاری نظر تمہاری اپنی شخصیت کا آئینہ ہے، تم جیسے خود ہو ویسے ہی دوسرے کو سمجھتے ہو۔
اور جس سکون کو تم ساری دنیا میں ڈھونڈتے ہو وہ قرآن اور نماز میں چھپا ہوا ہے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ دنیا لاکھ بولے کہ ناممکن ہے، مگر آپ یقین رکھنا اللہ ناممکن کو ممکن کر دینے پر قادر ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اپنی عزت امانت دیتا ہے، اور امانت میں کبھی بھی خیانت نہ کرنا۔ زمین پر محبت کی ترجمانی کے لیے قدرت نے جو چیز بنائی ہے وہ صرف اور صرف ماں ہی ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز کسی دوسرے کا احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ مرہم کے لالچ میں اپنی دکھ ترک کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ سے سب سے مشکل لڑائی وہ ہوتی ہے جب آپ کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کا دماغ رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ جو ادھورا رہ جائے وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا، خواہ وہ کہانی ہو، خواب ہو، زندگی ہو یا پھر انسان۔ اگر تمہارا سامنا ایسے لوگوں سے ہو جو خود سے پہلے آپ کو رکھیں تو انہیں مضبوطی سے تھام لیں، کہیں وہ آپ کی زندگی سے غائب نہ ہو جائیں۔ وہ صحیح معنوں میں انسان ہوتے ہیں۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ انسانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، غلاموں کے ساتھ نہیں۔ زندگی کے اکثر مقامات پہ جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہ تھا، تب اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ کچھ اداسیاں اتنی ذاتی ہوتی ہیں کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لفظوں سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ لفظ ہی قائل کرتے ہیں، لفظ ہی مائل کرتے ہیں، لفظ ہی گھائل کرتے ہیں۔ افواہوں سے مت ڈرو، یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تخلیق کردہ ہوتی ہیں جو آپ کی کامیابیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہو تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، امیدیں بندوں سے لگاتا ہے اور شکوے خدا سے کرتا ہے۔ ہر تکلیف، ہر درد، ہر روگ جو آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے وہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔